السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں آج ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 195 نمبر 195 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 5 آیتوں میں یکے بعد دیگرے سلسلے کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے دین کا دفاع کرنے کی بات اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے مقابلے کی دعوت دی گئی، اور پھر ان آیتوں کا یعنی اس آیت پہ اختتام کا جو جملہ ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نیکی کے ساتھ ہو رہا ہے، انفاق اور نیکی کے ساتھ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ توجہ کریں، خودکشی کرنا حرام ہے، خود کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اس آیت سے یہی پیغام مل رہا ہے کہ یقیناً حرام ہے، اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن خود کو شہادت کے لیے پیش کرنا اس جگہ جہاں پر دین کو خطرہ ہو رہا ہو، اسلام کو خطرہ ہو رہا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں یا نابودی میں ڈالنا نہیں ہے۔ اس آیت میں انفاق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہر قسم کی افراط اور تفریط سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر مالدار افراد کنجوسی سے کام لیں اور محروم لوگوں کی فکر میں نہ ہوں تو پھر دوریاں بڑھتی ہیں، اور دوریاں بڑھتی جائیں گی، غریب غریب ہوتا جائے گا، امیر مالدار بنتا چلا جائے گا۔ نتیجے میں معاشرہ اور سماج میں ایک ایسا دھماکہ ہوگا کہ جو پورے سماج کو نابود کر کے رکھ دے گا، مٹا کے رکھ دے گا۔ اور پھر اگر انفاق میں میانہ روی، درمیانی راستہ نہ اپنایا جائے اور انسان کے پاس جو کچھ ہے سب انفاق کر دے، کنجوسی کرنے سے بھی نقصان ہے، اور پھر تفرید یعنی جو کچھ ہے سب کچھ انفاق کر دینا، میانہ روی نہیں، سب دوسروں کو بخش دے، اور اب پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھر کو نابودی اور ہلاکت میں پھر ڈال دے گا۔ یعنی اگر میانہ روی نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرنا ہے، نہ بالکل کنجوس ہو جائے اور نہ ہی سب کچھ راہ خدا میں انفاق کر دے، کہ دونوں صورتوں میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری آیتوں میں بھی مسلمانوں کو میانہ روی سے کام لینے کی تاکید کی ہے کہ جب بھی انفاق کرنا تو درمیانی راستہ اختیار کرو۔ پیغمبر عالی مقام سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اے پیغمبر، اپنے ہاتھوں کو بند نہ کیجئے، باندھ نہ لیجئے، نہیں کہ کوئی چیز نہ بخشیے، کچھ بھی نہ بخشیے، ایسا ہاتھوں کو باندھ لیجئے۔ پشت گردن قرار دینا یعنی باندھ نہ لینا، اور نہ ہی ایسا ہو کہ تمام ملکیت کو، جتنی دارائی مال اموال ہے سب ایک ہی بار میں بخش دیجئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، یعنی تمہارا عطا کرنا، تمہارا بخش دینا، یہ بخشش کرنا اتنا بھی نہ ہو کہ تم خود اپنا سارا سامان بخش دو اور خود کو خالی ہاتھ کر کے اور خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانیوں میں، مشکلات میں، بدبختی میں ڈال دو۔ یہ صحیح نہیں ہے، ایسا حال بنانا صحیح نہیں ہے۔
انسان چاہتا ہے کہ سب کی نگاہوں میں محبوب بن جائے، اپنے آپ کو سب کی نگاہ میں محبوب و پیارا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی فطرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بات یہاں پر پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ نیکیاں کرنے والے ہمیشہ اللہ کے محبوب ہیں۔ انسان محبوب بننا چاہتا ہے تو نیکیاں کرو، اللہ کے سب سے محبوب بندے بن جاؤ گے، لہٰذا نیکی کریں۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہ ہے اقتصاد، معیشت کا صحیح ہونا، اقتصاد کا مضبوط ہونا، یہ ہر معاشرے اور ہر سماج کی ترقی کا راز ہے۔ جس کو بھی ترقی کرنا ہے پہلے اپنے اقتصاد کو بہتر کرنا ہوگا۔ انفقوا، یہ جو انفاق کرنا یہ آیا اس آیت میں، اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں اگر انسان جہاد کر رہا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ بھی بغیر مالی تعاون کے ممکن نہیں ہے۔ جب تک مال کا تعاون نہیں ہوگا اس وقت تک جہاد بھی، ہاں ٹھیک ہے دوسرے امور بھی ضروری ہیں، لیکن ان سارے دوسرے امور، ساری طاقتوں، انسانی طاقتوں، ٹیکٹک ہونا چاہیے، نقشہ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا، یہ سب کے ساتھ لیکن مال کا تعاون بہت ضروری ہے۔ بغیر مال کے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو حملے کے وقت دفاع کرنا، اگر انسان حملے کے وقت اپنے دین کا، اپنی جان کا دفاع کر رہا ہے تو یہ دفاع کرنے کے لیے اپنے مال کا خرچ کرنا ضروری ہے۔ بغیر اپنے مال کو خرچ کیے ہوئے انسان کامیاب، یعنی اگر اپنے مال کا سہارا نہ لیا تو یقیناً شکست ہو جائے گی، انسان کو ہار جائے گا انسان۔ لہذا مال کا سہارا لینا ضروری ہے۔ دوسرا پیغام، انفاق کر کے خود کو، اپنے مال کو بیمہ کر لو، انشورنس بالکل پکا۔ یہ اس آیت کا اہم پیغام ہے۔ جب تم انفاق کرو گے تو پھر نابود نہیں ہوگے، مٹو گے نہیں، یعنی بیمہ کر لو، مال بھی بیمہ ہو جائے گا اور جان بھی بیمہ ہو جائے گی۔ اور تیسرا پیغام، اسلام میں میدان جنگ میں اور مال کے ذریعے مدد کرنا، سب کے اندر ایک خدائی رنگ، الہی رنگ کا ہونا ضروری ہے۔ دکھاوے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، بغیر کسی مقصد کے مال کو خرچ کر دینا میدان جنگ میں، جہاد کے لیے نہیں۔ ہر چیز میں رنگ خدائی ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے ہمیں جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے، سب کچھ، سب کام سے انسان کو اللہ کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ہر کام میں اللہ کا محبوب بن جانا، یہ تمام نیکی کرنے والوں کا پیغام ہے، انعام ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کر رہا ہے تو اس کو انعام کے طور پر خدا کی محبوبیت مل جائے گی، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اس انعام کے ذریعے لوگوں کو نیکی کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ آئیے نیکیاں کیجئے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ لہذا عملی پیغام یہی ہے، ہر عمل کے لیے زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہر قدم پہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، نیکی کی طرف ہر قدم کو بڑھانا ہے۔ یہی سب سے بہتر عمل ہے۔ خدایا ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔